اچھا ذکر ہوا پرویز مشرف کا، تو بڑے وہ پاپولر پریزیڈنٹ رہے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے، تو آپ نے اور پرویز مشرف نے ایک ہی دور میں ہم ایک ہی بیچ میں تھے، اور آپ نے اپلائی کیا آرمی میں. میری عمر کا بھید بھی کھلتا جا رہا ہے آپ کے سوال لیکن سے. آپ کو دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کے بھید سے. تو سر میں آرمی میں اس لیے صرف گیا تھا کہ مجھے شوق تھا کہ وہاں ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، ثانی نام تھا، ہندو تھا، سالم کا، یہ سالم انٹرچینج ہے نا، جی جی یہاں کا رہائشی تھا. اس کے بارے میں پتہ چلا وہ لکھ پتی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے لیے لکھ پتی کا جو ہے نا تصور، وہ کہا کہ لکھ پتی یار 4 روپے کا من دودھ میں نے اپنے ہاتھ سے بیچا، یہ اس دور کی بات کر. اور میرے گھر میں 100 کا نوٹ میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ میرا باپ چودھری تھا، ہم 2 مربع زمین کے مالک تھے. وہ چاندی کے روپے تھے جو میری ماں وہ کننا جسے گھڑا آپ کہتے ہیں اس میں گندم ہوتی اس میں ڈال دیتی تھی. ہاتھ ڈالنا 1 روپیہ نکالنا، اس میں 16 آنے ہوتے تھے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا 2-3 مہینے. تو میں نے کہا وہ آدمی کون ہے جو لکھ پتی ہے اس دور میں؟ میں اسے دیکھنے گیا تو پتہ چلا وہ مر گیا 3 مہینے پہلے. اس وقت میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا. میں واپس آیا تو میری جو سب سے بڑی بہن ان کا سسر تھے، نواب ان کا نام تھا، وہ پڑھے لکھے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا چاچا وہ ثانی مر گیا. کہہ وہ سالم والا ثانی؟ میں کہا ہاں جی. پھر میں کہ یہ اخبار سے آیا ادھر نام؟ کہنے نہیں. میں کہ یہ لکھ پتی بندہ مر گیا اور نام نہیں آیا. کہنا بیٹا اخبار میں نام ان کا آتا ہے جنہوں نے ایسے کام کیے جنہوں نے نسلوں کو متاثر کیا، عام آدمی کا نام نہیں آتا. تو اس دن جو وہ فیچر پڑھ رہے تھے وہ میجر طفیل سرور کا فیچر تھا، جس نے سب سے پہلے نشان حیدر لیا تھا ڈھاکے کے، وہ وہاں تھے پہلا نشان حیدر. ان کی فیملی کے بچے کی فوٹو، ان کی اپنی فوٹو وہ چھپی تھی. تو کہتا پتر نشان حیدر لیا انہوں نے، تان نہ آیا، ہر سال چھپتا ہے. اچھا میں نے فیصلہ کیا میں آرمی میں جاؤں گا. اور نشان حیدر لوں گا. ہاں اچھا اس لیے کہ نشان حیدر لوں گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. خواہش کیا تھی کہ جب مروں اس دنیا سے تو اخبار میں خبر لگے اچھا واہ کہ یہ آدمی آج اس دنیا میں نہیں رہا. لو جی ٹاپر تھا، بہترین ڈبیٹر تھا، بڑا اچھا سب کچھ تھا، سمارٹ بھی تھا، ایسے ہی تھا اس وقت بھی. تو انٹرویو دیا، سلیکٹ ہو گیا، پھر میڈیکل ہوا، سلیکٹ ہو گیا، آگے چلتے اور ساتھ پرویز مشرف بھی سلیکٹ ہوئے. ہم وہ سلیکٹ ہو گیا. ہم وہاں پہنچ گئے کوہاٹ، اچھا ISSB کے جو لاسٹ ہوتا ہے پریکٹیکل. ٹھیک ہے. وہ جناب اس میں 2 آدمی سلیکٹ ہوئے، ایک میں اور ایک پرویز مشرف. ہم دونوں ایک ہی بیچ میں تھے. اچھا. اور رات کو کمرے میں بھی 3 دن ہم اکٹھے ہی سوتے رہے. اب جس وقت ہم واپس میں بڑا خوش ہوا کہ چلو جی ہوں نشانے حیدر سے وٹتے پہ میں لے لینا. اے پرویز مشرف ہے مولا جٹ تاڑی وے تو آ گیا سی ادھر. اب جب ہم واپس آ رہے تھے نا تو بس میں تھے، میں اپنے بھائی کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھا بس میں، اور وہ پچھلی سیٹ پر. راول پنڈی کے شہر سے نکلے نا، آگے ایک بہت بڑا لمبا پل آتا ہے جو برساتی نالے کے اوپر ہے، بہت بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا. وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے پلٹ کے نا پرویز مشرف سے پوچھا اچانک، میں کہا یار پرویز نشان حیدر کیسے لیتے؟ ایک دم کہنا تم نشان حیدر لینے آئے ہو آرمی؟ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے مشہور ہونے کا شوق ہے، میں چاہتا ہوں میرا اخبار میں فوٹو چھپے، میں دیکھوں، میری خبریں لگیں، یہ وہ. کہتا ہے بیٹا خبریں تو لگیں گی لیکن مرنے کے بعد ملتا ہے نشان حیدر. کیا مطلب؟ کہتا ہے زندہ کو نہیں ملتا. لو سر میں آرمی میں نہیں گیا، میرے اوپر کیس ہو گیا، بغیر سفارش سلیکٹ ہوا. اور آرمی سے نکلنے کے لیے ممتاز دولتانہ کی بیگم الماس سے سفارش کروا کے تو جان چھڑائی. اچھا. میں نے نہیں جانا، نہیں گیا سر. تو پھر میں نے بیگم سے کہا بھی. تو اور بھی بڑے اعزازات تھے فوجی عسکری اعزازات، وہ مل جاتے آپ کو؟ ہاں نہیں سر وہ، لیکن تسی نشان حیدر جڑا سی نا. میں نشان حیدر سے. اچھا اچھا. وہ پھر سر میں ادھر آ گیا اور کھیلتا رہا، لکھنے کا شوق ہو گیا، ناول لکھنے شروع کر دی. ناول میرے ایسے تھے کہ تاریخی حقائق پر تھے، کبھی آپ کو دوں گا پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. تو لیکن انداز ان کا جاسوسی تھا. اس دور میں ابن صفی بہت مشہور تھے. وہ میرے ناول اتنے پاپولر ہوئے کہ ابن صفی نے پبلشرز کو دھمکی دی کہ اگر ناصر دیب کے ناول بیچو گے تو میں عمران سیریز تم لوگوں کو نہیں دوں گا. اور آپ کہاں چھپتے تھے؟ میں خود چھپتا، میرے لودھی پبلیکیشن تھے. وہ اپنی پبلیکیشن میری نہیں تھی، میرے دوست تھے لودھی پبلیکیشن، بیڈن روڈ پہ تھے. لو سر اس طریقے سے میرے وہ ناول کی پبلشنگ ڈسٹرب ہوئی. اب جناب میں سوچا کہ کیا کروں. پھر سوچا یہ ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے کر لیا.
اور والد صاحب کہتے تھے, ماں بھی کہتی تھی شادی کرو, شادی نہیں کرنا, شوق مشہور ہونے کا. میں پی ٹی وی پہ چلا گیا سر انٹرویو دینے, اور وہاں میں سلیکٹ ہو گیا, پر اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر. محمد نثار حسین, یاور حیات, نصرت ٹھاکر, ایک نام اور ہے, یہ بڑا نام تھا, یہ بہت بڑے نام تھے جی ہاں, جو میرے ساتھ سلیکٹ ہوئے. یہ بھی اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر. ان کے آگے پروجیکٹ اگر ہم بتائیں تو سپر ہٹ ان کے وہ ڈرامے اس دور کے جو. لیکن میرا ایک سوال ہے, یہ بتائیے آپ نے بہت ہی چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کر دیا, تو ڈفرینٹ سٹوریز, ڈفرینٹ جانراز کس طرح سے آتے تھے؟ لکھنے پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا, اور ایک دم سے رائٹر بننے کا شوق کبھی سوچا تھا شروع سے یا بائی چانس؟ نہیں, میں نے کوئی سوچا نہیں تھا. مجھے رائٹر بنایا میرے ماں اور باپ نے. دونوں ان پڑھ تھے, میرے سارے بھائی بھی ان پڑھ تھے. میرا باپ باہر, اسے ہم لارا کہتے ہیں, آپ ڈیرا کہہ لیں, بیٹھک کہہ لیں, لیکن اوپن تھی, درخت تھے, ان کے نیچے بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے گاؤں کے لوگوں کے. چودھری تھے. میری ماں کے پاس عورتیں آتی تھیں گاؤں کی ساری, اپنے اپنے مسائل لے کر. میں اس وقت اسکول میں نہیں جاتا تھا, میری عمر ہو گئی زیادہ سے زیادہ 4 سال یا 4.5 سال. تو میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے نا تو یوں ہاتھ رکھ کے نا تو میں باتیں سننے لگ گیا. عورتوں کا جو اسٹائل تو بڑا دلچسپ ہے, عورتوں کو وہ باتیں کرنا, اور نے انج کیتا, اور ماسی انہیں اے کرتا, ماسی انج ہو گیا, ماسی. تو ایک دم میری ماں کی میرے پر نظر پڑی, تو میں نے کہا تو تھکی کر رہے, چل باہر چل اپنے پیو کو جا کے بیٹھ. میں باہر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اب باپ میرا حقہ جناب پی رہا ہے, اور وہاں لوگ بیٹھے, ان کے ساتھ فیصلے, ڈسکشن بڑی بڑی. تو ایک دم میرے اوپر نظر پڑی, تو میں نے کہا تو تھکی کر رہے, چل اندر جا ماں نے کو بیٹھ. میں واپس آ گیا. اب جب وہ درمیان میں ایک ڈیوڑی تھی, جب میں کراس کرنے لگا نا, تو اب میں نے کہا ماں نے پھر جھاڑ کے باہر بھیجنا ہے, باپ کے پاس ہے, باپ نے جھاڑ کے پھر اندر بھیجنا ہے. میں وہاں ڈیوڑی میں بیٹھ گیا, اور ڈیوڑی میں بیٹھ کے میں نے ٹیک لگا کے جو پہلی سوچ میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ میرے سے نہ ماں پیار کرتی نہ باپ پیار کرتا. یہ ایک چیز میرے اندر بیٹھ گئی, اور پھر مجھے تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگنے لگ گیا. اسی دوران ایک اور واقعہ. کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ کیا عمر ہوگی اس وقت آپ کی؟ 4.5 سال. 4.5 سال تھی. اس کے ٹھیک 1 سال بعد ایک واقعہ اور ہوا. 5.5 سال, میری 6 سال عمر تھی. اس وقت بھی میں ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا, کہ میں نے دیکھا میرا باپ بیٹھا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک دم نا ایک حوالدار اور ایک سپاہی, گھوڑے اوپر حوالدار, پیدل سپاہی, وہ آتے جب دکھائی دیے نا, تو ایک لوہار تھا, اس کا نام تھا بلا, مجھے کہتے تھے عبداللہ نام تھا. وہ آ کہ چودھری صاحب تھوڑے خلاف تھوڑے گلے نے, وہ ہمارا چچا تھا میرا, آپس میں یہ چچا زاد بھائی تھے, تو اس نے پرچہ دیا کہ آپ کے پاس ناجائز بندوق ہے. تو حوالدار آ رہا ہے. اب میرے باپ نے دیکھا حوالدار گھوڑے پر وہ بیٹھا سامنے آیا. پہلی بار میں نے اپنے باپ کو جوتی پہنے بغیر اٹھتے دیکھا. پہلی بار میں نے اپنے باپ کو یوں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے نا سلام کرتے دیکھا. یہ پہلا جھٹکا لگا مجھے, کہ میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ لوگوں کو سلام کرتے دیکھا تھا. اس کے بعد اس نے کہا بھی تیرے پاس گن ہے ناجائز. میرے باپ نے کہا کہ میرے پاس گن نہیں ہے. یہ میرے باپ نے میرے سامنے زندگی کا شاید پہلا جھوٹ بولا, کیونکہ میرے علم میں تھا کہ میرے باپ کے پاس گن ہے. وہ گن لے کے گیا تھا ان کو. چراغ بالی ایک بہت بڑا مشہور ڈکیت تھا, جس پر میں نے فلم بھی لکھی اور سپر ہٹ ہوئی. بالی, چراغ بالی. چراغ بالی. اور اس کی بڑی دوستی بھی تھی میرے باپ سے, بہت دوستی, اور پوری ایک سپورٹ بھی تھی, ایک تڑا تھا پورا. تو لوگ بڑے خوفزدہ تھے ہماری وجہ سے, اور ہماری چوتھراہٹ کی اصل وجہ بھی وہی آدمی تھا. وہ گن لے کے گیا میرے باپ کو. اس وقت میں موجود تھا کہ یار میرے پاس 2-3 گنیں تم رکھ لو, میں واپسی پہ لے لوں گا. وہ گن میرے باپ نے کمال میں رکھ دی. اب میرے باپ نے کہا میرے پاس گن نہیں. اس نے کہا تمہارے پاس صبح تک کا ٹائم ہے, ورنہ میں تمہیں لے جاؤں گا. ساری رات نعیم صاحب میں اس کو پنکھا کرتا رہا. ستمبر کا مہینہ تھا یہ جو اب چڑھنے والا ہے, مچھر ساری رات. اور صبح اس کے لیے میری ماں نے ناشتہ بنا کے دیا. وہ جو یا ہمارے مرشد آتے تھے ان کے لیے بنتا تھا, یا ہمارا بہنوئی آتا تھا تو اس کے لیے بنتا تھا, ورنہ وہ ناشتہ نہیں بنتا تھا. اتنا مخصوص ناشتہ وہ میں نے کرایا. اس نے ناشتہ کیا. یہ آپ اس پولیس آفیسر کی بات؟ ہاں جی. اچھا. اور تب آپ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال. وہ میں نے ٹرے اٹھائی سر, اور میں چل پڑا. ٹھیک ہے. اور جہاں وہ ناشتہ کر رہا تھا وہاں سے درمیان میں 1 بیگھہ زمین تھی, لیکن وہ وہاں ہماری بھینسیں ویسے تھی, آگے ڈیوڑی تھی. تو میں درمیان میں جب پہنچا تو ایک دم میرے کانوں میں ہائے میں مر گیا. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گیا. میرے باپ کے بال اس کے ہاتھ میں تھے,
اور چپل اس نے اتار کے وہ میرے باپ کو مار رہا تھا اور میرا باپ ہاتھ جوڑ کے آ رہا تھا میں نے معاف کر دے میری ماں نے باہر بھاگتی ہوئی آئی, اس نے میں نے کہا پھر نس کے جا پتر نادر شاہ نے بلا کے لیا. نادر شاہ رتو کالے میں رہتا تھا اور وہاں سے پورا 1 میل کا فاصلہ تھا. نعیم صاحب میں بھاگا ہوں, آپ یقین کریں میں اس وقت بھی بابوزو ہوں, اور ایک ہی رفتار سے بھاگا ہوں 1 میل پورا. آگے دیکھا نادر شاہ بیٹھو, اب 50-60 آدمی بیٹھے ہوئے, بدماش تھا بہت بڑا. میں نے ساتھ چڑھیا, میں کہا نادر شاہ جی میری ماں نے تو بلایا, میرے پیو نے پولیس مار لیا, آ جاؤ. کہنے اچھا کوئی گل نہیں, تو چل میں آواں گا, میں آ جاؤں گا. میں اسی رفتار سے بھاگتے ہوئے واپس آیا. تو جب میں نے دیکھا تو میرے باپ کو وہ میرے باپ کی پگڑی سے دونوں ہاتھ باندھ کے خود وہ گھوڑے پر بیٹھے, وہ پگ پکڑ کے میرا باپ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یہ میں نے جب دیکھا تو میری ماں بھی کھڑی تھی, میری بہنیں بھی باہر آ گئی سارے. تو میری ماں مجھے کہتی چل پتر سے بھی جانے تھانے. اگر چوکی میں پہنچے, ہم پیدل گئے, وہ گھوڑے پر تھے, وہ جلدی پہنچ گئے. یہ دوسرا واقعہ تھا جس نے مجھے رائٹر بنایا.